کی مثال ایسی ہے کہ جس طرح کوئی درخت جس کے نیچے کوئی انسان جانور کھڑا ہو، جس طرح ساری دھوپ اپنے اوپر سہتا ہے، درخت جو ہے وہ ساری دھوپ اپنے اوپر سہتا ہے، جو اس کے نیچے کھڑا ہوتا ہے اسے ٹھنڈک پہنچاتا ہے۔ اسی طرح جب تک والدین کا، جب تک ماں کا سایہ اپنی اولاد کے اوپر ہوتا ہے، جب تک ماں باپ کا سایہ اولاد کے اوپر ہے، فرمایا کہ وہ اسی طرح ہے جس طرح درخت کے نیچے کوئی انسان کھڑا ہو، اور جب وہ درخت سے باہر نکلے تو اسے دھوپ لگے۔ اسی طرح ہی جب ماں باپ اس دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں تو اولاد کو پتہ چلتا ہے کہ میری زندگی کے اندر کتنے دکھوں کا زہر گل رہا ہے، کون میرا اپنا ہے اور کون میرا پرایا ہے۔ فرمایا کہ ماں باپ کے جانے کے بعد انسان کو پتہ چلتا ہے، ماں باپ کی قدر کا پتہ چلتا ہے۔ فرمایا کہ اور جو ماں باپ اپنی اولاد کے ساتھ محبت کرتے ہیں، پیار کرتے ہیں، وہ کوئی اور نہیں کر سکتا۔ اور کسی نے کہا کہ میں ایک مثال بنی ہے کہ کسی نے کہا کہ میں تیرے پہ تب راضی ہوں گی جب تو اپنی ماں کا کلیجہ نکال کے لائے گا۔ تو فرمایا کہ اس بدبخت نے اس انجام کی جب تیاری کی کہ میں یہ کام جو ہے سر انجام دوں گا، تو وہ جاتا ہے، جب دیکھا کہ ماں سوئی ہوئی ہے، ماں کے کلیجوں کو چیرا، اس نے دل کو نکالا، تو راستے کے اندر جب لے کر آ رہا ہے تو جب اسے ٹھوکر لگتی ہے تو وہ زمین پر گرتا ہے، تو اس دل سے جسے وہ اس اپنی ماں کے سے جدا کر کے لے کے آ رہا تھا، اس دل سے آواز نکلتی ہے کہ بیٹا کہیں چوٹ تو نہیں لگی۔ فرمایا کہ یہ ماں باپ کا پیار ہے، یہ ماں باپ کی محبت ہے۔ تو فرمایا کہ وہ دوڑتا ہوا آ رہا ہے کہ میں اپنی محبوبہ کو بتاؤں کہ میں نے یہ کارنامہ سر انجام دے دیا ہے، یہ کام میں نے کر دیا ہے، جو تیری خواہش تھی میں نے پوری کر دی ہے۔ تو فرمایا کہ جب وہ گرتا ہے تو اس کلیجے سے آواز آتی ہے کہ بیٹا کہیں تجھے چوٹ تو نہیں لگی۔ یہ ہے ماں کا پیار اور یہ ہے ماں کی محبت۔ فرمایا کہ ماں کا بچھڑ جانا، ماں کا اس دنیا سے چلے جانا، یہ اولاد کے لیے بہت ہی بڑا سانحہ ہوتا ہے۔ کسی نے عرض کیا کہ میں نے اپنی ماں کو پیدل حج کروایا ہے اور سایہ کعبۃ اللہ کا طواف بھی کروایا ہے، اور اس وقت گرمی کی شدت اتنی زیادہ تھی، گرمی اتنی زیادہ تھی، اور اپنے کندھوں پہ اٹھا کے پیدل حج کروایا ہے، اور گرمی زیادہ تھی کہ اس وقت اگر کوئی گوشت کا ٹکڑا زمین پر رکھ دیا جاتا، چٹان پر رکھ دیا جاتا، تو فرمایا کہ وہ گوشت کا ٹکڑا جو تھا وہ بن کے کباب بن جاتا۔ اتنی زیادہ گرمی تھی، اتنی زیادہ شدت تھی۔ تو کیا میں نے، جو مجھے میری ماں نے جنم دیا ہے، میری ماں نے مجھے پالا ہے، کیا میں نے اس کا حق ادا کر دیا؟ تو فرمایا کہ تو نے تو ابھی ایک اپنی ماں کی ایک مسکراہٹ کا بھی بدلہ نہیں دیا۔ جو تیری ماں نے تیری طرف ایک مرتبہ مسکرا کے دیکھا تھا، تو نے تو ابھی اپنی ماں کی ایک مسکراہٹ کا بدلہ بھی نہیں دیا۔ تو کہتا ہے کہ میں نے اپنی ماں کو پیدل حج کروایا ہے اور سایہ کعبۃ اللہ کا طواف بھی کروایا ہے، تو کہتا ہے کہ میں نے حق ادا کر دیا، تو نے تو ابھی اپنی ماں کے دودھ کے ایک قطرے کا بھی اجر نہیں دیا۔ فرمایا کہ ماں جو ہے وہ اپنی اولاد کے ساتھ بے انتہا پیار کرتی ہے۔ تو جواب آیا کہ تو نے تو ابھی اپنی ماں کی ایک مسکراہٹ کا بدلہ بھی نہیں دیا۔ ماں جب ہنس کے دیکھتی ہے تو فرمایا کہ جنت کی ساری کلیاں کھل جاتی ہیں۔ ماں جب ہنس کے دیکھتی ہے تو جنت کی ساری کلیاں کھل جاتی ہیں۔ ماں جب مسکراتی ہے تو فرمایا کہ ماں جب بولتی ہے تو اس کے لہجے میں حضرت جبرائیل امین علیہ السلام بولتے ہیں۔ جب ماں مسکراتی ہے تو جنت کی ساری کلیاں کھل جاتی ہیں۔ ماں کے سینے میں جو ایک درد کی اپلتی ہوئی ایک کائنات ہے، فرمایا کہ اس کا کوئی کنارہ ہی نہیں ہو سکتا، کہ اگر کوئی بندہ ساری عمر ایک ٹانگ پہ بھی کھڑا ہو کے ماں کی خدمت کرتا رہے تو فرمایا کہ وہ اپنی ماں کی محبت، اپنی ماں کی ایک مسکراہٹ کا بھی بدلہ نہیں دے سکتا۔ یہ ماں کی جو ہے وہ پیار، ماں کا جو محبت ہے،
فرمایا کہ اس کی ایک مسکراہٹ کا بھی بدلہ نہیں دے سکتا۔ اللہ رب العزت نے اس کو وہ درجہ عطا فرمایا ہے کہ بیٹے کے ساتھ جو پیار ماں کر سکتی ہے کوئی اور نہیں کر سکتا، جو پیار جو محبت ماں دے سکتی ہے وہ کوئی اور نہیں دے سکتا، جتنی محبت ماں دے سکتی ہے۔ فرمایا کہ ساری زندگی بھی انسان اپنی ماں کی محبتوں کا پیار کا صلہ دینا چاہے تو وہ ساری زندگی بھی ماں کی محبت کے اندر لگا رہے، ساری زندگی بھی ماں کی خدمت کرتا رہے، تو پھر بھی وہ اپنی ماں کی محبت کا ایک مسکراہٹ کا بدلہ نہیں دے سکتا، کیونکہ ماں کے پیار کا کوئی کنارہ ہی نہیں ہے، ماں کے پیار کا کوئی کنارہ ہی نہیں ہے۔ ماں کی محبت کی گہرائی اور گہرائی کو کوئی ناپ ہی نہیں سکتا، کوئی تول ہی نہیں سکتا۔ سمندر فرمایا کہ شاید کوئی سمندر کے کنارے تک پہنچ گیا ہو، شاید کوئی سمندر کے کنارے تک پہنچ گیا ہو، لیکن ماں کی محبت کا کنارہ آج تک کوئی نہیں ڈھونڈ سکا، ماں کی محبت کا کنارہ آج تک کسی کو نہیں ملا۔ اللہ رب العزت نے اس کے سینے میں جو تڑپتا ہوا دل رکھا ہے، جو تڑپتی ہوئی ممتا رکھی ہے، وہ ایک فرمایا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جب ممبر پہ تشریف فرما ہوئے تو پہلے درجے پہ جب پاؤں مبارک رکھا تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے آمین کہا، دوسرے درجے پہ جب پاؤں مبارک رکھا تو آپ نے آمین آمین کہا، جب تیسرے درجے پہ پاؤں مبارک رکھا تو آپ نے آمین کہا۔ تو اس سے پہلے یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کبھی نہیں یہ کہا۔ تو جب صحابہ اکرام رضوان اللہ اجمعین نے جب یہ بات سنی تو بعد کے اندر آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے عرض کرنے لگے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس سے پہلے یہ ماجرا ہم نے کبھی نہیں دیکھا کہ آپ جب بھی ممبر پر تشریف لائیں تو آمین 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 کہیں، یہ آج کیا وجہ تھی؟ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اے صحابہ، کہ جب میں ممبر کے پہلے درجے پر تشریف لایا تو حضرت جبرائیل امین علیہ السلام حاضر خدمت ہوئے اور عرض کی کہ اے اللہ کے محبوب، اس شخص کی ناخلوق ہو کہ جو ماہ سیام جو گزر چکا ہے، رمضان المبارک کو پائے اور اس کے اندر اللہ رب العزت کے سامنے جھکے اور نہ جھکے، فرمایا کہ اللہ رب العزت کے سامنے نہ جھکے اور اپنی اللہ رب العزت کے سامنے حاضری نہ دے، اللہ رب العزت کے سامنے توبہ نہ کرے، فرمایا کہ اس شخص کی ناخلوق ہو۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں پھر میں نے آمین کہا۔ تو جب دوسرے درجے پر پاؤں مبارک رکھا تو حضرت جبرائیل امین علیہ السلام عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس شخص کی ناخلوق ہو کہ جس کے والدین زندہ ہوں، والدین بڑھاپے کے اندر ہوں اور اپنے والدین کی خدمت کر کے جنت نہ حاصل کر سکے، فرمایا کہ اس شخص کی ناخلوق ہو۔ تو پھر میں نے آمین کہا کہ جب میں تیسرے درجے پر تشریف لایا، جب تیسرے درجے پر پاؤں مبارک رکھا تو حضرت جبرائیل امین علیہ السلام عرض کرتے ہیں کہ اے اللہ کے محبوب، اس شخص کی ناخلوق ہو کہ جس کے سامنے آپ کا ذکر کیا جائے اور آپ پر درود و سلام نہ پڑے۔ تو فرمایا کہ پھر میں نے آمین کہا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے تینوں درجوں پر آمین آمین کہنے کی وجہ یہ بتائی کہ میں نے اس لیے یہ آمین 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 کہا تو ہم آج اپنے اندر اچھل کر دیکھیں، اپنے دل کے اندر دیکھیں کہ ہماری کیفیت کیا ہے، کہ ہمارا حال کیا ہے، کہ ہم اپنے والدین سے کتنی محبت کرتے ہیں۔ والدین تو ہمارے ساتھ کرتے ہی ہیں، لیکن ہم اپنے والدین سے کتنی محبت کرتے ہیں۔ اور جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا نام مبارک آتا ہے تو ہم کتنا آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر درود و سلام پڑھتے ہیں۔ ہم اپنی کیفیت دیکھیں کہ ہماری کیفیت بد آج کیا ہے۔ اور جو رمضان المبارک گزر چکا ہے، فرمایا کہ رمضان المبارک کو ہم ایسے ہی سمجھتے ہیں جس طرح سال کے 11 مہینے سمجھتے ہیں، اس کی بھی کوئی قدر نہیں کرتے۔
رمضان المبارک، فرمایا کہ ایک مجوسی تھا نا، اس نے اپنے بیٹے کو ایک تماچا مارا کہ یہ مسلمانوں کا مہینہ ہے، تو بازار کے اندر کھانا کھا رہا ہے۔ تو اس مجوسی کے بیٹے نے اپنے باپ سے کہا کہ بابا آپ بھی تو رمضان المبارک کے اندر کھاتے ہیں، مسلمانوں کے مہینے کے اندر کھاتے ہیں۔ تو اس باپ نے اپنے بیٹے سے کہا کہ اے بیٹا، میں کھاتا ضرور ہوں، پیتا ضرور ہوں، لیکن مسلمانوں کے سامنے نہیں پیتا، کیونکہ اس دن مسلمانوں کا روزہ ہے، میں مسلمانوں کے سامنے نہیں پیتا۔ تو فرمایا کہ اللہ رب العزت نے اس نوجوان، اس باپ کو جنت اس لیے عطا فرما دی کہ اس نے رمضان المبارک کا ادب کیا، رمضان المبارک کا احترام کیا۔ لیکن ہم آج ایسے ہیں کہ رمضان المبارک کے اندر ایک نے روزہ رکھا ہوتا ہے اور دوسرا ساتھ کھاتا ہوتا ہے۔ یہ ہماری کیفیت ہے۔ اگر ہم اپنے معاشرے کو درست کریں، اپنے معاشرے اگر کسی نے روزہ نہیں رکھا تو اگر وہ ساتھ بیٹھ کے کھاتا ہے تو اسے کہیں کہ بھائی اندر چلا جا، ہمارا روزہ ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے، ہم تو بہت زیادہ خوش نصیب ہیں کہ ہمیں اپنی امت کے اندر جگہ عطا فرمائی ہے۔ ہمارا تو اتنا ہی زیادہ شکر ادا کریں اللہ رب العزت کا کہ جنہوں نے ہمیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی امت کے اندر جگہ عطا فرما دی ہے، کیونکہ ہمیں وہ امت کے اندر جگہ ملی ہے جس کے اندر آنے کے لیے نبی جو پاک و صاف ہیں، جن سے کوئی غلطی خطائی نہیں ہے، وہ بھی دعائیں کرتے رہے کہ یا رب ذوالجلال ہم سے نبوت لے لے لیکن ہمیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا امتی بنا دے۔ ہم تو بہت ہی زیادہ خوش نصیب ہیں کہ جنہوں نے اللہ رب العزت سے دعائیں بھی نہیں کی، لیکن اللہ رب العزت نے ہمیں یہ شرف بخشا ہے کہ اپنے آخری نبی کی امت کے اندر جگہ عطا فرمائی ہے۔ تو ہم پھر بھی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں پر بھی نہیں عمل کرتے، اور اللہ رب العزت نے جو ہمیں کام کرنے کا حکم دیا ہے ہم ان پر بھی نہیں عمل کرتے۔ فرمایا کہ جو بندہ رمضان المبارک یا کسی بھی مہینے کے اندر زندگی کے اندر ایک مرتبہ فرمایا کہ تسبیح پڑھے تو اللہ رب العزت اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ فرمایا کہ رمضان المبارک کے مہینے کے اندر ہم تسبیح پڑھتے ہیں، خواہ کوئی کہے کہ ہمیں رمضان المبارک کی پورا تسبیح کا پڑھا دے، ہم تسبیح پڑھنے کے لیے تیار ہیں۔ یار رمضان المبارک تو ہے ہی برکتوں اور رحمتوں والا مہینہ، اللہ رب العزت کے سامنے ایک مرتبہ جھکو گے اللہ رب العزت معاف فرما دے گا۔ فرمایا کہ اگر کوئی بندہ رمضان المبارک کے علاوہ بھی اللہ رب العزت کے سامنے معافی مانگتا ہے، وہ تو اگر آج کسی ماں سے، اپنی ماں سے اگر کوئی بندہ معافی مانگے، ایک مرتبہ اگر ماں سے معافی مانگ لے، کتنے مرضی گناہ کیے ہوں، جو مرضی کہا ہو، اللہ رب العزت نے ماں کے اندر دل رکھا ہے، ممتا رکھی ہے، اگر معافی مانگے گا تو ماں معاف فرما دیتی ہے۔ فرمایا کہ وہ تو 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرنے والا ہے کہ جس نے اس ماں کو بھی پیدا کیا ہے، 70 سے بھی زیادہ ماؤں سے زیادہ پیار کرنے والا ہے۔ تو ہم اگر اللہ رب العزت کے سامنے جھکیں گے، اللہ رب العزت سے معافی مانگیں گے تو کیا اللہ رب العزت ہمیں معاف نہیں فرما دے گا؟ اللہ رب العزت ضرور ہمیں معاف فرمائیں گے، اپنے محبوب کا صدقہ فرما کر ہم سب کے گناہوں کو معاف فرمائیں گے۔ کوئی بندہ ہو تو صحیح جو اللہ رب العزت کے سامنے گڑ گڑائے، اللہ رب العزت سے معافی مانگے۔ فرمایا کہ وہ تو اپنے بندے کو بخشنے کے بہانے ڈھونڈتا ہے کہ کوئی بندہ میری چوکھٹ پہ آ کے مجھ سے معافی مانگے تو صحیح، میں اسے معاف فرما دوں۔ کوئی بندہ مجھ سے معافی طلب کرے تو صحیح۔ اگر ہم اللہ رب العزت کے سامنے جھکیں گے، اللہ رب العزت کے سامنے عرضاریاں کریں گے، فرمایا کہ اگر کل قیامت کے روز اگر بندہ عرضاریاں کرے گا، خود اپنے آنسوں کے قطروں کے اندر ڈوب جائے گا، لیکن اس وقت اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ اگر کوئی بندہ آج اللہ رب العزت کے سامنے جھکتا ہے، اللہ رب العزت سے معافی مانگتا ہے، تو فرمایا کہ اگر آنکھ کا ایک قطرہ، اگر اس کے قطرے سے اگر ایک بال بھی گلا ہوا تو اللہ رب العزت اس ایک بال کی سفارش قبول فرما کر اسے جنت عطا فرما دیں گے۔ دین تو
فرمایا کہ دین ہے بھی مشکل اور ہے بھی آسان. اگر دین پر چلنا ہو تو آسان، اگر نہ چلنا ہو تو مشکل. دین پر چلنا ہو تو آسان، اگر دین پر نہ چلنا ہو تو مشکل. فرمایا کہ نمازیں جو ہے، نمازیں 24 گھنٹے کے اندر، 1 گھنٹے کے اندر، فرمایا کہ 23 گھنٹے ایک لیدا، 1 گھنٹے کے اندر بندہ 5 نمازیں پڑھ سکتا ہے. ساری نمازوں کا ٹائم نوٹ کیا جائے تو فرمایا کہ ساری نمازوں کو 1 گھنٹہ لگتا ہے، لیکن ہمارے پاس وہ بھی نہیں ہے جو ہمارے لیے فرض ہے. فرمایا کہ 5 پڑھو گے 50 کا ثواب ملے گا. ہم صبح کی پڑھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ آپ نے صبح کی پڑھ لی ہے، باقی چھوڑے. فرمایا کہ اگر کوئی بندہ صبح کی نماز پڑھتا ہے تو جب قبر کے اندر جائے گا تو ظہر تک اس کو قبر کے اندر کوئی مصیبت نہیں آئے گی. جب ظہر کی پڑھی ہوگی عصر تک کوئی مصیبت نہیں آئے گی. عصر کی پڑھی ہوگی مغرب تک کوئی مصیبت نہیں آئے گی. مغرب سے عشاء تک، فرمایا کہ عشاء کی پڑھی ہوگی تو صبح تک آرام کے اندر قبر کے اندر رہے گا. اگر کوئی بندہ صبح کی پڑھ کے فخر کرتا ہے کہ میں نے صبح کی پڑھ لی باقی چھوڑ دی، فرمایا کہ وہ کل جب قبر کے اندر ہوگا تو فرمایا کہ جو سانپ 1 مرتبہ ڈس مارے گا، فرمایا کہ 10 گز بندہ زمین کے اندر جائے گا، 10 ہاتھ. تو ظہر اگر صبح کی پڑھی ہے ظہر تک آرام کے اندر رہے گا، ظہر چھوڑی ہے عصر تک پھر وہ سانپ ڈانگ مارتا رہے گا. آج اگر ہم 1 گھنٹے کے لیے تھوڑا سا وقت نکال لیں تو کل ہمارا قیامت کے روز ہم آقا علیہ السلام، امتی تو ہمیں ہیں آقا علیہ السلام کے، وہ تو ہم سے اللہ رب العزت نے وعدہ کیا ہے کہ آقا علیہ السلام سے کہ میں تیری امت کو معاف فرما دوں گا. مگر اپنا حساب تو دینا ہے. جو ہم نے دنیا پر جو اعمال کیے ہیں، جو ہم نے کسی کا گریبان نوچا ہے، کسی کے ساتھ زیادتی کی ہے، کسی کا مال کھایا ہے، فرمایا کہ ایک ہوتا ہے حقوق اللہ اور ایک حقوق العباد. حقوق اللہ جو ہے وہ اللہ کے حقوق ہیں، وہ نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج. فرمایا کہ اگر اللہ چاہے تو وہ معاف فرما دے گا، اللہ چاہے تو وہ معاف فرما دے گا. لیکن حقوق العباد جو ہے وہ بندے کے بندے پر ہے. جب تک کہ دوسرا مسلمان بھائی یا کافر ہو، فرمایا کہ جب تک وہ بندہ دوسرے کو معاف نہیں کرتا اس وقت تک معاف نہیں ہوں گے. کل قیامت کے روز بھی کل قیامت کے روز تو یہ نہیں چلے گا کہ اس نے میرے اتنے پیسے دینے ہیں، میرا یہ مال دینا ہے، وہ لے لے. لیکن نہیں، کل قیامت کے روز تو یہ چلے گا کہ جتنے پیسے دینے ہیں اتنی نیکیاں جائیں گی. فرمایا کہ حتیٰ کہ اس شخص کے پاس نیکیاں بھی نہیں رہ جائیں گی اور جو لینے والے ہوں گے وہ ابھی بھی باقی ہوں گے. تو جب وہ باقی ہوں گے تو جب اپنا حساب و کتاب مانگیں گے تو فرمایا کہ ان کے جو گناہ ہوں گے وہ بھی اس کے اندر ڈال دیے جائیں گے. وہ اور زیادہ گناہ گار ہوگا. تو بخشنے کے تو بہانے اللہ رب العزت پہلے ہی ڈھونڈتا ہے. فرمایا کہ اگر کوئی بندہ اللہ رب العزت سے معافی مانگے تو وہ تو معاف کرنے کے بہانے ڈھونڈتا ہے. مجھے اور آپ کو اللہ رب العزت کے حکموں پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور آقا علیہ السلام کی سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.